الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا بار بار اللہ نے ذکر کر دیا۔ جب ایک ہی بار کہہ سکتا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، اس پہ قرآن کو نازل کیا۔ جب کسی بات کا امپورٹنس بتانا ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک لفظ بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن میں ایک کتاب ایک الفاظ بھی بنا معنی کے نہیں ہوگا۔ وداؤٹ ریزننگ قرآن میں کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو قرآن میں لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے اتنا کیوں کہا؟ کیونکہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ 23ویں شب اللہ نے رسول خدا کے قلب پر جبریل کے ذریعے یہ قرآن نازل کیا۔ ویسے قرآن نازل کرنے کی جو مدت ہے وہ 22 سال 2 مہینہ 22 دن، یعنی قریب 23 سال۔ 13 سال یہ مدینے میں اور 10 سال مکے میں۔ اس قرآن کو لے کر جبریل ایک روایت کے انوسار، ایک روایت کے مطابق 6666 ٹائمز، یعنی 6666 بار، ایک روایت کے انوسار، ایک کیلکولیشن کے انوسار 6285 ٹائم جبریل ان آیتوں کو لے کر آئے۔ کوئی کتاب میں، کوئی روایت میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ جب جبریل ان آیتوں کو لے کر آتے تھے تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ہر جگہ یہ بات ضرور ملتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جس سمے بھی آتی تھی، جب بھی آتی تھی، تو نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، جا کے بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے۔ یہ رسول خدا اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ رسول خدا اپنی بیٹی کا احترام کیے ہوتے تو یہ سنت رسول ہوتا۔ تب تو ہر کوئی جو ہے، ہم جب سنت کو فالو کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی بیٹی کے اس میں کھڑے ہوتے۔ تو پھر رسول خدا کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ رسول خدا کی اہمیت ہمیں سمجھنا پڑے گی۔ 1,24,000 پیغمبر رسول خدا کو چھوڑ کر، ان کے سردار ہیں رسول خدا۔ رسول خدا کا کھڑے ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں۔ عظمت فاطمہ زہرا اللہ نے جو بتانا چاہا، کیونکہ اللہ تو ساری باتوں کو جانتا ہے، اللہ سے تو ہر کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کی سوچ سے پہلے بھی اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو۔ کام کرنے کی بات تو دور ہے، لیکن اللہ بہت ساری باتوں کو ہمارے لیے، جب ہمارے امام، یہ ہم لوگوں کے دل میں کبھی کبھی غلط فہمی ایک پیدا ہوتی ہے کہ جیسے رسول خدا نے جبریل سے کچھ پوچھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رسول خدا کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے رسول خدا کو سب معلوم ہے۔
لیکن ہم کو بتانا، اگر رسول خدا نے جبریل سے نہیں پوچھا ہوتا تو ہم کو پتہ کیسے چلتا؟ یہ ہم کو یہ بات ہمارے تک پہنچ جائے اس لیے کئی بار پوچھی جاتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا جو تھی، یہ قرآن نازل کرنے کے لیے، قرآن صامت نازل کرنے کے لیے اللہ نے اتنے انتظام کیے۔ جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت سمجھیں گے، یہ ہے قرآن صامت، اور جناب فاطمہ زہرا کی گودی میں آئے، جناب فاطمہ زہرا کی نسل سے پلے 11 قرآن ناطق، ایک طرف قرآن 11 قرآن ناطق اور ایک طرف ایک قرآن صامت۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو اب پہچانو کہ فاطمہ زہرا ہیں کیا۔ امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآلہ، جب اپنی بزم میں بیٹھے تھے، ایک ان کا چاہنے والا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا امام یہ بتائیں کہ شب قدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بولے جانتے ہو یہ شب قدر کون ہے؟ یہ شب قدر ہماری دادی فاطمہ زہرا ہیں، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی عظمت کو پہچان لیا، ان کی معرفت کو پہچان لیا، اس نے شب قدر کو پہچانا۔ جناب فاطمہ زہرا، قرآن میں فاطمہ زہرا کے لیے 2 بڑے لقب ہیں۔ ایک لقب ہے جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے انا آتینا کل کوثر، اے رسول ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ جب اللہ نے رسالت دی تب اللہ نے احسان نہیں جتایا، جب اللہ نے نبوت دی تب احسان نہیں جتایا، لیکن جب اللہ نے کوثر عطا کیا تب کہا کہ انا آتینا کل کوثر۔ یہ کوثر کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا۔ کثرت سے جو ساری چیزیں عطا ہوئی، یہ کوثر کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ اس کے الگ الگ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک کچھ باتوں کو، کیونکہ اتنی بڑی باتیں کہ اس کے لیے ایک اشرہ چاہیے۔ جب رسول خدا اپنے فرزند عبداللہ کو دفن کر کے قبرستان سے باہر نکلے تو جو کفار مکہ ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور کفار مکہ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ بس اب سب ختم ہو گیا، اب رسول خدا کے بعد کون؟ ان کی اولاد تو چل بسی، اب رسول خدا اکیلے، اب رسول خدا کی زندگی کتنی، یہ چلے جائیں گے، ختم اسلام، ساری چیزیں ختم، مسکرا رہے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ اپنے محبوب کو بہت چاہتا، اللہ نے اسی سمے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو جا کے کہا، جبریل نے آ کے رسول خدا کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کہو تو میں عذاب لے آؤں، لیکن ہمارے رسول رحمت العالمین انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے، آپ سب سے بڑی بات یہ سمجھیے کہ جتنے بھی لوگوں کی نسل چلتی ہے وہ ان کے لڑکے سے چلتی ہے، لیکن اللہ نے فاطمہ زہرا اپنی لڑکی سے نسل چلا کر بتایا کہ اللہ جو چاہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آج جناب فاطمہ زہرا کی نسل کہاں نہیں ہے؟ اس سمے دشمنوں نے تانا دیا تھا کہ آپ کی نسل اب تک رہ جائے گی، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ نازل کیا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جو دشمن کی نسل ہے وہ اب تک رہے گی، اور تمہاری نسل جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے، جناب فاطمہ زہرا کی نسل ہر جگہ ملے گی، جناب فاطمہ زہرا کی نسل، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ شب قدر
یہ اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ شب قدر جناب فاطمہ زہرا، ایک چھوٹی سی بات تاکہ اپنے ذہنوں میں جناب حر کے متعلق آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ شب قدر ایک رات میں قسمت کو بدلنے والی رات کو شب قدر بولتے ہیں۔ جب اس شب قدر میں آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے، اس شب قدر میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ شب قدر آپ کی نجات کرتی ہے۔ جناب حر کو حر علیہ السلام کیسے بن گئے؟ جناب حر نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تو جناب حسین نے کیا کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے کیا کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پر میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آپ کی ماں کی عظمتوں کو بہت بہتر جانتا ہوں۔ بس یہ ایک ہی بات تھی، جناب زہرا کے دل میں جس کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی، ذرہ برابر بھی محبت ہوگی، اسے فاطمہ زہرا کہاں پہنچاتی ہے یہ حر کے واقعے سے پتہ کرتا ہے۔ جناب حر نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ جب عاشورے کی رات آئی، حر رات بھر ٹہلتا رہا، وہی ایک رات حر دوزخ میں جانے والا تھا، حر لعنتی بننے والا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ذرہ جس کو فاطمہ زہرا نے محسوس کیا، اب اس ایک بات کی وجہ سے جناب حر نے جو کہا تھا، جناب فاطمہ زہرا نے نہ حر کو صرف جنتی بنا دیا، حر کو علیہ السلام بھی بنا دیا، حر کے غلام کو بھی جنت دے دی اور حر کے بیٹے کو بھی جنت دے دی۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ ہم جناب فاطمہ زہرا کی عظمتوں کے بارے میں صرف خیال کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی عظمتوں کا اندازہ، ان کی فضیلتوں کا بیان یا تو قرآن کر سکتا ہے یا تو محمد اور آل محمد کی زبان کر سکتی ہے۔ ہم جیسے طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جب محشر کا دن ہوگا اور سب کا حساب کتاب ہونا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو سرائے فانی ہے، کسی بھی دن چلے جانا ہے۔ اس زندگی کا اتنا ہی مطلب ہے کہ ایک سانس اگر اندر نہ جائے اور ایک سانس باہر نہ آئے، بس دنیا ختم ہے۔ جس دنیا کے بارے میں ہم اتنے سپنے بنائے ہوئے ہیں، اتنے خواب و خیال پالے ہوئے ہیں اور اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی میں منبر کے بعد صحیح سلامت اتروں گا کہ نہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ جو انسان کی اتنی سی بھی گارنٹی نہ ہو، وہ انسان کس دنیا میں جی رہا ہے؟ یہ تو ہماری ماں باپ، ہمارا خون، نہ معلوم اللہ کو ہمارے ماں باپ کی کون سی نیکیاں پسند آ گئی کہ جو ہم دین حق میں پیدا ہو گئے۔ اس سمے دنیا میں 400 سے 700 مذہب اور چھوٹے موٹے ریلیجنز ملا کر قریب 4500 سے 5000 مذہب زندہ ہیں دنیا میں۔ ہم جیسے لوگ بھی اگر اپنی جماعت رہتی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اگر ایک ملک ہوتا ہے تو ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، تو پھر اللہ الگ الگ ریلیجن کیسے بنائے گا؟ جب ہم جیسے انسان بھی ایک کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اللہ 2 ریلیجن کیسے بنائے گا؟ اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ تو صرف اسلام ہے۔ ہماری کم نظری کیا ہے کہ ہم ایک شرٹ خریدنے کے لیے بھی جتنا وقت صرف کرتے ہیں اتنا بھی دین حق کی تلاش میں صرف نہیں کرتے۔ آج ہمیں دین حق مل گیا ہے گفٹ کے طور پر، اپنے ماں باپ کی نیکیوں کے طور پر بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اگر یہ مجلسیں جناب زینب کا صدقہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتے، ہم اپنے دین کے بارے میں پڑھتے کتنا ہیں، ہم اپنے دین کے بارے میں سوچتے کتنا ہیں۔ جو کچھ ہمیں مل گیا ہے اور مل رہا ہے ان کے صدقے میں
याद रखें कि अगर आपका जिस समय ये जो मीडिया का दौर है, बहुत तेजी के साथ सारी चीजें बदल रही हैं। मैं अपने भाइयों से, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, और अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपने वक्त को जाया मत होने दें, क्योंकि ये वक्त लौट के नहीं आने वाला है। अपने बच्चों को मजहब बताइए, अपने बच्चों को मजहब सिखाइए, अपने मजहब के जो लोग हैं उनके बारे में बताइए। आज अगर वो जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत की महफिल नहीं होती और ये सिलसिला जारी नहीं होता, कितने लोग फातिमा ज़हरा के बारे में पढ़ते हैं, कितने लोग फातिमा ज़हरा के बारे में सोचते हैं, और ये फातिमा ज़हरा ही है जिनकी दुआओं का नतीजा हम हैं। अगर उन्होंने अपने नमाजों में रब से दुआ नहीं मांगी होती तो हम आजादार दुनिया में पैदा ही नहीं होते। जब रसूल खुदा ने ये बात उन्हें सुनाई कि तुम्हारे हुसैन के साथ साथ ये होगा, जनाबे फातिमा ज़हरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा, तो उस समय आप होंगे? तो बोले उस समय मैं नहीं होऊंगा। मैं होंगी? नहीं। अली होंगे? नहीं, कोई नहीं होगा। तो जनाबे फातिमा ज़हरा ने गिड़ा के कहा, तो फिर मेरी औलाद पे रोएगा कौन? मेरी औलाद को याद कौन करेगा? तब रसूल खुदा ने कहा कि अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बच्चे तुम्हारे बच्चों पर रोएंगे, जिसके जवान तुम्हारे जवानों पर रोएंगे। हम उस माँ फातिमा ज़हरा की दुआओं का नतीजा हैं, और यही फातिमा ज़हरा ही, अगर फातिमा का ज़हरा ही हमको दोज़ख से निकालेंगी और जन्नत में पहुंचाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब महशर का मैदान सजा होगा, आदम से लेकर आखिरी आदमी तक उस मैदान में खड़ा होगा। सारे पैगंबर होंगे, सारे वली होंगे, सारे इमाम होंगे, सब खड़े होंगे। अचानक गैब से आवाज आएगी, फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है, सारे लोग अपनी आंखों को नीचा कर लें। अंदाजा लगा सकते हैं कितने करोड़ और कितने अरब लोग उस समय वहां मौजूद होंगे। जनाबे आदम से लेकर आखिरी तक सब वहां मौजूद होंगे, और जो रसूल खुदा फर्श पर जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होकर उनको अपनी जगह देते थे, वो भी वहां मौजूद होंगे। जब ये आवाज आएगी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात, वो अपनी जगह खड़े होंगे। और जब रसूल खुदा अपनी जगह खड़े होंगे तो क्या सोचते, सारे पैगंबर बैठे रहेंगे, सारे इमाम बैठे रहेंगे, सारे वली बैठे रहेंगे, सब के सब खड़े हो जाएंगे। एक तरफ सारे के सारे कयामत में लोग खड़े होंगे, और उस समय जनाबे फातिमा ज़हरा की सवारी उनके बीच से गुजरेगी, और सबको कहा जाएगा कि अपनी आंखों को नीचे रखें। जब जनाबे फातिमा ज़हरा जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेंगी, अल्लाह कहेगा कि आप जन्नत में क्यों नहीं जा रही हैं, आप जन्नत में जाइए। जनाबे फातिमा ज़हरा कहेंगी, नहीं, मैं आज अपना मकाम देखना चाहती हूं, आज मैं अपना मकाम देखना चाहती हूं कि तेरे नजदीक मेरा मकाम है क्या, मैं आज अपना मकाम देखना चाहती हूं। अल्लाह कहेगा, फातिमा ज़हरा आप क्या चाहती हैं? बोले मैं ये चाहती हूं कि जब तक मेरी उम्मत, मेरी आज़ादार एक एक जन्नत में नहीं चला जाता है, तब तक के मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। ये है फातिमा ज़हरा। आप ये तसव्वुर करके रखें कि अगर आपको ये जहन्नुम से कोई छुटकारा दिला सकती है, 11 इमामों की मां है, 11 इमामों की मां, जिनको अल्लाह ने उनकी शादी के महर में भी, क्योंकि ये दे दिया कि जन्नत और जहन्नुम का इख्तियार
آپ کے پاس ہے. ان کے لڑکے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، مولا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، آپ جن سے جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھے دنیا میں بھی یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو وہ شفاعت عطا کریں گے. جب جناب فاطمہ زہرا یہ کہیں گی تو اللہ کہے گا کہ بے شک آپ جس کو لے جانا چاہتے ہیں جنت میں لے جائیں. جناب زہرا میدان محشر میں آئیں گی اور میدان محشر میں آنے کے بعد وہ سارے اپنے عزاداروں کو انشاءاللہ سارے عزاداروں کو لے کر جنت میں جائیں گی. اب جب عزادار جنت میں جانے لگیں گے تو عزادار بھی رک جائیں گے. یہ سب اللہ انتظام کرے گا. عزاداروں کی حیثیت نہیں ہے، یہ سارا انتظام کرنے والا اللہ ان کے دماغ میں ڈالے گا. عزادار رک جائیں گے. اللہ کہے گا کہ آپ کی شفاعت تو ہو گئی، آپ لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں، آپ لوگ جنت میں جائیے. عزادار کہے گا ہم دنیا میں تو سنتے تھے کہ عزادار کی قیمت کیا ہے، آج ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ عزادار کی قیمت کیا ہے. آج ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. آج ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں ایک عزادار کی قیمت کیا ہے. اللہ کہے گا تم کیا چاہتے ہو؟ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو چھوٹ گئے ہیں ہم انہیں بھی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا جاؤ، جس نے بھی فاطمہ کے نام سے تم کو ایک گلاس پانی پلایا ہو، فاطمہ کے بچوں کے نام سے کچھ مدد کی ہو، کوئی نیاز کیا ہو، تم نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہو، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. بس اللہ ان سارے لوگوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل کرے اس رات کے طفیل میں، اس رات کی ولادت کے جو جشن ہو رہا ہے اس میں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سارے لوگوں کو اور ہمارے خاندان کے سارے لوگوں کو جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو معاف کر دے اور انہیں جنت میں بہتر سے بہتر مقام عطا کر. ابھی وہ عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں یا اللہ ان کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر مقام، انہیں علین میں جگہ دے، انہیں علین میں جگہ. میں ابھی اپنی باتوں کو ختم نہیں کر رہا ہوں، بس میں نے بیچ میں اس لیے دعا مانگی کہ اگر دعا کا وقت جو یاد آ جائے. اور میرے ایک بھائی نے ابھی مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ ان کی جوزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ سب لوگ جو ہے وہ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد شفا دے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو شفا دے. آج بہت بڑی رات ہے، ان سے جو مانگو گے وہ ملے گا، ان سے جو مانگو گے وہ ملے گا. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو مظلوموں کے حق میں جو ہے جلد سے جلد جنگ کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ جو مرڈرز ہو رہے ہیں ہمارے وہ ختم ہو جائے. اللہ توفیق دے اور ظالموں کو جو ہے اللہ اس کی سزا دے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں بھی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی تو یہ اکیلی شادی تھی. میں کل اس بات کو بیان کر رہا تھا، اس کا ایک حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو چھوٹ گیا تھا کل. رسول اکیلی فاطمہ زہرا جن کی شادی عرش پہ اللہ نے پڑھی، خدا نے، اور فرش پر رسول خدا نے پڑھی، یہ اکیلی شادی. جناب فاطمہ زہرا کو علی کی مہر میں، جناب فاطمہ زہر کی مہر میں علی کی طرف سے کیا عطا کیا؟ زمین کا ایک حصہ، 4 حصوں میں سے ایک حصہ، جنت اور جہنم کا اقتدار. اور اس کے ساتھ ہی جب معراج پہ رسول خدا گئے تو انہوں نے دیکھا ایک اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور اونٹوں کی قطار اتنی لمبی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے قطار اور یہ ختم کہاں ہو رہی ہے قطار. رسول خدا اور دیکھے اس میں پورا سامان لدا ہوا ہے. رسول خدا کو دیکھ کے بڑا
ताज्जुब हुआ। ताज्जुब तो ये हमारे को समझाने के लिए सब, रसूल खुदा को किसी बात से जिसके सामने पूरी कायनात बनी हो उसको कोई ताज्जुब की बात ही नहीं, ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए है। देखा कि पूरा सामान भरा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ऊंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कतार कहाँ पे खत्म हो रही है। रसूल खुदा ने कहा, जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये ऊंट की कतार कैसी, किसके लिए और उसमें क्या? जनाब जिब्रील ने कहा कि ये जो ऊंट की कतारें हैं ये जनाब फातिमा जहरा का मेहर है जो अल्लाह ने अता किया है। अब जनाब फातिमा जहरा का मेहर दिखाना चाहते थे रसूल खुदा की, क्या है? कहा एक ऊंट को बिठाओ। एक ऊंट को बिठाया गया, बोले इससे सामान उतारो। सामान उतारा गया। जब सामान खोला गया तो जिस ऊंट में सामान खोला गया, सामान उतारा गया तो देखा 1000 बुक्स हैं और हर बुक में 1000 फजाइल मौला अली के लिखे हुए हैं। अल्लाह ये फजाइल जनाब फातिमा जहरा को विलादत में अता करना चाहता है। ये है फातिमा जहरा की अहमद, ये है उनकी अहमियत। फतह मिलती है किसे, नो के सीना पर देखो। रसूल खुदा ने क्या फरमाया था कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया, फतह मिलती है किसे, नो के सीना पर देखो। सब्र से हार गया, जुल्म का खंजर देखो। सब्र से हार गया, जुल्म का खंजर देखो। फातिमा आई, आयतें आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा। आयतें आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा। फातिमा आई तो उठते हैं पैगंबर देखो। नारे सलवात।